بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس شروع کیے تھے، جو کہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی مشہور و معناز کتاب ہیں، اور ہم پہنچے تھے رکوع کی کیفیت، اس کے اذکار کے میں جو ہے اس رکن تک ہم پہنچے تھے۔ رکوع کے کچھ احکام ہم نے پڑھے، اور اس سے پہلے دیگر احکام تفصیل سے سنت کے دلائل کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ صفت الرکوع کے بعد شیخ البانی فرماتے ہیں وجوب الطمانینۃ فی الرکوع، اطمینان، سکون ہونا چاہیے رکوع میں، یہ واجب ہے، اس کے وجوب کا بیان۔ وکان یطمئن فی رکوعہ، آپ رکوع میں اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، جلدی جلدی نہیں، اور اس کا حکم المسیء صلاتہ، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، جس نے بگاڑ کے نماز پڑھی تھی، اس حدیث سے بار بار دلائل لاتے ہیں، اسے بھی اس چیز کا حکم دیا، تمام ضروری چیزوں کا اسے حکم دیا تھا، اس لیے یہ ہر چیز کی دلیل بنتی ہیں، تمام ضروری اعمال کی۔ وَكَانَ يَقُولُ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ رکوع اور سجود مکمل کیا کرو، ٹھیک سے کیا کرو۔ فَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَمَا سَجَدْتُمْ، میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ بھی نماز کی حالت میں۔ اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی آپ جو ہے پیچھے، آگے سے اور پیچھے سے بھی آپ کو نظر آتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ان کی اس نماز کی غلطی کو آپ دیکھتے تھے اور اس پہ تنبیہ کرتے تھے کہ اچھی طرح سے کرو۔ ایک مرتبہ دیکھا ہے شخص کو کہ رکوع صحیح سے نہیں کر رہا، بلکہ اپنے جو ہے سجدے جیسے ٹھونگے مارنے، اور بیتاب قسم کے لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹھہراؤ ثبات نہیں ہوتا ہے، تو اس کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگ سمجھتے ہیں جیسے تیسے ہم ادا کر دیں۔ فرمایا لو مات هذا على حاله هذه، اگر وہ اپنی، یہ شخص اگر اپنی اس حالت میں ہی فوت ہو گیا، اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے، مات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملت محمدیہ پر اس کی وفات نہیں ہوگی، کسی اور ملت پہ ہوگی، ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح نماز پڑھ رہا ہے جیسے جو ہے کوا جو ہوتا ہے خون میں ٹھونگے مارتا ہے، کبھی کوا جو کوئی پانی ہوتا ہے، خون یا مردار کھا ہوتا ہے، ٹھونگ مار رہا ہوتا ہے اس پہ اپنی چونچ سے، اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ، جو اپنے رکوع صحیح سے نہیں کرتا تمام جس طرح کرنا چاہیے، اور اپنے سجدے میں بھی جو ابھی حالت بتائی ٹھونگے مارنے کی طرح، اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الجائع الذی یأکل التمرۃ والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا، اس بھوکے کی طرح ہے جو ایک دو کھجوریں کھاتا ہے جو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتی۔ نماز سے جو لے کر پورا فائدہ بھرپور سیر ہونا ہے، ہو ہی نہیں رہا وہ نماز کے اصل وجوب کی ادائیگی سے یا اس کے ثواب پانے سے، بس یوں ٹھونگے مار کے تھوڑا بہت جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جو اس طرح تیزی سے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اس کو بد دعا دیتی ہے، اس کو لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، لعاذ باللہ۔ ابو ہریرہ اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے، کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اور اس طرح پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہانی خلیلی، میرے خلیل، میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا، ان انقرا فی صلاتی نقر الدیک، مرغا جس طریقے سے دانہ چگتا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہری ہوتی اس کی گردن، ٹھونگے مار رہا ہوتا، اس طرح کرنے سے منع کیا۔ وَأَنْ التفت التفات الثعلب، اور میں یہاں وہاں تاکہ جھانکی کروں،
گردن موڑ کے ادھر کبھی ادھر، کبھی آنکھیں گھما کر، جس طرح لومڑی کرتی ہے۔ وَأَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْكِرْدِ أو خرود، اور بندروں کی طرح بیٹھنے سے منع کیا، ایسے دونوں پاؤں رکھ کے گھٹنے اٹھا کے اپنے کولے زمین پہ رکھے ہوتے ہیں بندروں کی طرح، جس طرح کتا بھی بیٹھتا ہے کبھی، اس سے منع کیا۔ اور فرماتے وَكَانَ يَقُولُ أَسْوَأُ النَّاسِ سَارِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، اسے چور قرار دیا گیا۔ لوگ دنیاوی چور کو بہت برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز کا چور اس سے بڑھ کر ہے۔ اسے بدترین چور قرار دیا جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیف یسرق من صلاته، نماز سے کیسے چوری ہوتی ہے؟ تو فرمایا لا یتم رکوعها وسجودها، جو اس کے رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتا، گویا کہ چوری کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے اس میں سے، قطر بیونت کر رہا ہے۔ وکان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے بمؤخر عینی ہی، یعنی ایسے کن اکھیوں سے سائڈ میں جو آنکھ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ برابر میں کوئی کیا کر رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع اور سجود جو ہے اس میں اپنی کمر سیدھی نہیں کر رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یا معاشر المسلمین، تمام مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، انہ لصلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، بلا شبہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ کتنی سیدھی کرتے تھے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اوپر پانی بھی ڈال دیا جائے تو وہ نہ گرے، گلاس بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، نہ چھلکے، تو اتنی سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ اس کی نماز نہیں۔ فرمایا دوسری حدیث میں کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل، اس کی ہوتی ہی نہیں، اس کو کافی نہیں، وہ نماز نہیں، حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک وہ اب رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، جس طرح کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں اذکار اور رکوع میں پڑھے جانے والے اذکار۔ بہت سے اذکار ثابت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بس ایک ہی جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، بس یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ اتنے عظیم قسم کے اذکار ہیں، اتنے اس کے عظیم معانی ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جائے، سنور جائے اگر وہ پڑھے سوچ سمجھ کے۔ وكان يقول في هذا الركن انواع من الاذکار والادعیہ تارة بهذا وتارة بهذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکن یعنی رکوع میں مختلف انواع و اقسام کے اذکار اور دعائیں پڑھتے، کبھی کوئی دعا پڑھتے، کبھی دوسری دعا پڑھتے۔ پہلی دعا کیا ہے جو سب سے مشہور ہے؟ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ ایک حدیث میں ہے جس نے 3 مرتبہ کہا اس کا کم ترین فضیلت والا درجہ اس نے پا لیا، کمال والا۔ اور بعض کہتے ہیں ایک سے بھی یعنی اس کا ہو جاتا ہے، اطمینان سے وہ رکا اور ایک مرتبہ پڑھ دیا کم از کم۔ 3 جو کمال کا کم از کم درجہ ہے، باقی اس سے زیادہ جتنا ہو۔ اور کبھی آپ وکانا، اس لیے فرمایا احیانا یکررھا اکثر من ذلک، کبھی اس سے زیادہ تکرار سے پڑھتے، یعنی زیادہ ریپیٹیشن کرتے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی تو اتنا زیادہ تکرار سے بار بار پڑھتے رہتے کہ آپ کا رکوع جو ہے آپ کے قیام کے جتنا ہوتا۔ رات کی نماز میں آپ کو پتہ ہے، رات کی نماز آپ نے سنی، سورۃ البقرہ، النساء، آل عمران پڑھی، اس میں کتنی لمبی ہے، وہ بھی آرام آرام سے ٹھہر کے دعا استغفار کرتے رہتے، تسبیح والی آیتیں پہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، لمبی چوڑی اپنے جو ہے اس میں قیام کیا، اتنا ہی رکوع، اس کے بعد سنیں گے اتنا ہی رکوع کے بعد کھڑے ہونا، تو اتنے طویل بھی آپ پڑھتے تھے۔ دوسری جو دعا ہے وہ بھی سبحان ربی العظیم، اور یہ اضافہ ہے وہ بھی حمدہ ہی۔ سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا عظیم رب، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا عظیم رب اپنی حمد کے ساتھ۔ پاک ہے یعنی کس چیز سے؟ کوئی بھی شریک ہونے سے پاک ہے، اسی طریقے سے ہر قسم کے عیب نقص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اور کمال کا مستحق ہے۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے، بہت پاک، مقدس ہے، یعنی اس کی تسبیح اور تقدیس ہے بہت زیادہ، جو کہ رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا رب ہے۔ رب تو سب کا ہے، فرشتوں کا خصوصی ذکر کیا، اور اس سے بھی مخصوص الروح جو فرشتوں میں جبرائیل امین ہیں، ان کا بھی رب ہے۔ تو یہ خصوصی ربوبیت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
پکارا جاتا ہے، جس کے الگ فضائل ہیں، تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ چوتھی دعا بخاری مسلم میں، اور یہ بھی مشہور دعا ہے کافی، بلکہ فرماتے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اپنی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اپنے رکوع اور سجدے دونوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یتأول القرآن، قرآن کی تعویل یعنی تفسیر اسے بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں بعض جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ذکر بن جائے، جیسے کہ جو ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع میں اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ یا پھر جو ہے فسبح باسم ربک العظیم قرآن میں ہے، تو اس کی تعمیل کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سورۃ النصر یا جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں بھی کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو، تو اس کی عملی تعمیل آپ رکوع اور سجدے میں کرتے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ قرآن کی گویا کہ تفسیر آپ نے اپلائی کی اپنے رکوع میں، سجود میں۔ پانچویں دعا اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، تیرے لیے اسلام لایا، تیرے یعنی آگے سر تسلیم میں نے خم کیا۔ انت ربی، تو میرا رب ہے، خشع لک سمعی و بصری، تیرے آگے جھک گئے، خشوع اختیار کیا میرے سماعت نے، کانوں نے، میری بصارت آنکھوں نے، و مخی و عظمی، و فی روایت و عظامی، میرے مخ دماغ نے بھی اور میری ہڈیوں نے بھی، یا ہڈیوں کا جو غدہ ہوتا ہے مخ اس کو بھی کہتے ہیں، ان سب تیرے آگے جھک گئے، وہ عصبی، اور میرے جو پٹھے اعصاب ہیں انسان کے، دیکھیں جسم کا یعنی روح اور گوشہ گوشہ جو ہے حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کتنا زیادہ انسان جب یہ پڑھے گا اس کے دل پہ اثر ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا مستقلت به قدمی للہ رب العالمین، اور میرے قدموں نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے میرے پورے جسم کا، وجود کا، جثے کا، انسان پتلا ہو موٹا ہو، جو اس بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے دھرتی کے اوپر، اس کے پیروں نے رب العالمین کے لیے۔ یہ تمام چیزیں کس کے آگے جھک گئے؟ رب العالمین کے لیے، جس نے انہیں بنایا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی آنکھوں سے تیری نافرمانی والی چیزیں نہ دیکھوں، نہ کان سے، نہ دماغ دل میں ایسی چیزیں سوچوں، نہ اپنے اعصاب طاقت جسم حسن کو ان چیزوں میں استعمال کروں، بلکہ مجھے بچا اور اسے اپنی فرمانبرداری میں استعمال کرنے کی توفیق دیں۔ جبھی تو ایک دعا ہے کہ جب نماز پڑھنے، یا تو فجر کی نماز پڑھنے یا کوئی بھی نماز پڑھنے جا رہے ہوں، تو نور ہی نور کی دعا ہے کہ ہر چیز روشن کر دے، میرا جو ہے دل، دماغ، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک چیز کے اس میں ذکر ہے کہ اس کو نور ہی نور کر دے، اللہ تعالیٰ منور فرما دے۔ چھٹی دعا ہے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت، اور میں نے تجھ پر توکل کیا، انت ربی، تو میرا رب ہے۔ اس دعا میں کچھ اضافے ہیں، خشع سمعی و بصری، میری سماعت بصارت نے تیرے آگے خشوع اختیار کیا، وہ دمی و لحمی، میرے خون اور گوشت نے بھی، وہ عظمی و عصبی، یہ پہلے گزر چکا، میری ہڈیوں نے، پٹھوں نے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ جبھی تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو میری ساری، ایک تو ہم توحید اپناتے ہیں، ہر قسم کی عبادات، چاہے نماز ہو، چاہے قربانی ہو، یہاں تک کہ جینا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا ایمان اور زندگی کا روٹین ہے۔ 7ویں نمبر کی دعا ہے سبحان ذی الجبروت، پاک ہے جو جبروت والا ہے۔ جبروت یعنی طاقت، جس طرح جابر ہم کہتے ہیں کسی کو طاقتور ہے، زبردست ہے، والملکوت بادشاہت والا، والکبریائی والعظمہ، اور کبریائی اور عظمت والا، بڑائی والا۔ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ پاک ہے جس کی یہ صفات ہیں۔
وَهَذَا قَالَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، یہ والی دعا جو ہے آپ رات کی نماز میں پڑھتے تھے، لیکن ہم نے یہ اصول بتایا کہ رات کی یا جو بھی نفلی نماز ہے اس میں جو چیز پڑھنا ثابت ہو وہ فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جب تک کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو اسے نفلی نماز کے ساتھ خاص کریں، تو انہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے، کیا یہ ساری دعائیں ہم مکس کر کے پڑھ سکتے ہیں ایک ہی رکوع میں ایک ہی سجدے میں ساری، یا ان میں سے کچھ، یا پھر جو ہے صرف ایک جو پڑھ رہا ہے اسی کو بار بار پڑھیں؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض اجازت دیتے ہیں کہ سب کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ ان سب کو ملا کر پڑھتے ہوں۔ زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے، ایک پڑھیں اور اسی کو پڑھتے رہیں، دوسرا رکوع کریں یا دوسرا سجدہ کریں تو اس میں کوئی دوسری پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہیں، یہ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کشادگی ہے، وسعت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے سے دعا کی جائے، جو ہے فَأَذِّمُوا فِيهِ الرَّبْ حدیث میں ہے، جو ابھی آئے گا، ابھی بلکہ اس میں آ جاتی ہے، آگے اس حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع میں کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کی کوشش کرو، پھر وہ کوئی بھی ہو، جائز ہے، اور سب سے بہترین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہے۔ اطالۃ الرکوع، رکوع بہت لمبا اور طویل کرنا، وکان صلی اللہ علیہ وسلم یجعل رکوعہ وقیامہ بعد الرکوع وسجودہ وجلسۃہ بین السجدتین قریبا من السواء، یہ جو ارکان ہیں تقریباً برابر ہوتے تھے، لوگ اس میں جلدی کرتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہوتا ہے یا دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہمارے یہاں جلدی پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں مختلف فرقوں کے، وہ اٹھے بغیر ہی واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے تھوڑا سا اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز نہیں آتی، نہ دعائیں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا پڑھیں، ایسے ہی جلدی سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اتنی ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ برابر رکھتے ہیں، رکوع ہو، رکوع کے بعد قیام جس کو قوما بھی کہتے ہیں بعض لوگ، رکوع سے واپس سر اٹھانا، سجدہ، پہلا سجدہ، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دوسرا سجدہ، یہ سارے برابر ہوتے ہیں، ایک جتنے ہوتے ہیں، جیسے 1 منٹ کا ہے تو سارے 1 منٹ کے۔ النہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع، رکوع میں قرآن کی قراءت کرنے سے منع کیا، قرآن کی تعظیم کا تقاضا ہے، قیام میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وکان ینہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود وکان یقول الا وانی نہیت، کہ خبردار آگاہ رہو کہ میں منع کر دیا گیا ہوں، ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا، یعنی اللہ کی طرف سے منع ہے مجھے کہ میں قرآن پڑھوں رکوع یا سجدے کی حالت میں۔ فاما الرکوع، رکوع میں کرنا کیا ہے اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں؟ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل، رکوع میں رب عز وجل کی تعظیم بیان کرو، عظمت۔ واما السجود، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے، فاجتہدوا فی الدعاء، اس میں باکثرت دعا کرو، پوری محنت کرو۔ انسان محنت کرتا ہے، کوئی چیز منوانی ہے، اسے چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے اور ان موقعوں کی تلاش کرے کہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے دعا قبول کروانے کے لیے، تو یہ وہ موقع میں سے ایک موقع ہے، اس کو ہاتھ سے نہ گواؤ۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابُ لَكُمْ، فَقَمِنٌ کا مطلب ہے یعنی قریب ہے، بہت امید کی جاتی ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے رکوع میں، کیونکہ حدیث میں بھی ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، تو سجدے کی حالت میں دعا بتائی نہیں جاتی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ دعا دونوں قسم کی ہے، دعا مسئلہ جس میں ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس طرح ابھی ہم نے دیکھا مانگا بھی گیا تھا اللہ تعالیٰ سے رکوع میں، اور دعا عبادت جو ہے جس میں صرف تسبیح حمد بیان کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں رکوع اور سجود میں ثابت ہیں۔ الاعتدال من الرکوع وما یقول فیہ، رکوع میں اعتدال اپنانا اور رکوع میں ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم یرفع صلبہ من الرکوع قائلا سمع اللہ لمن حمدہ، اعتدال سے رکوع کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات جس نے اس کی حمد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری بات سن لی ہے، تو کتنی فضیلت ہے یہ کہنے کی۔ اور جو المسیء صلاۃ جو ہے اس شخص کو بھی اس چیز کا حکم دیا، نماز شروع کرو، تکبیر، اور پھر رکوع، اور پھر کہا ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما،
سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کس وقت کہنا ہے؟ پورا کھڑے ہونے کے بعد، یا اس اثنا میں کھڑے ہوتے ہوئے ان پروسیس کہنا ہے؟ صحیح طریقہ ہے ان پروسیس کہنا ہے. باقی تکبیرات بھی یہ غلطی کرتے ہیں لوگ، مسجد کے ائمہ وغیرہ، انہیں سکھایا جاتا ہے بلکہ کہ جو ہے بعد میں پہنچنے کے بعد کہوں، کہیں لوگ تم سے پہلے نہ چلے جائیں. ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ امام سے پہلے جانے والے کو کہا اس کا سر گدھے کا ہو جائے، یعنی وعید ہے، منع کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بعد میں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، پھر صحابہ سجدے میں جانے کے لیے جھکتے. لیکن آپ کو اسی وقت تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، ایسے ہی نہیں چلے جانا ہے. اس میں اسی اثنا میں اس میں پروسیس شروع کرتے ہی آپ کو وہ چیز کہنی ہے. اور نارمل اس میں جیسے اللہ اکبر، یہ نارمل تکبیر ہے کہ جب اٹھ رہے ہوتے ہیں تو لمبی تکبیر کہو کہ معلوم چلے میں اٹھ رہا ہوں اللہ اکبر، پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں. یہ سب لوگوں کی ایجاد کردہ جو ہیں طریقے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں. تو اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر ربنا ولک الحمد. وکان اذا رفع راسه استوى حتى، یہاں جتنے بھی قفار ہیں مکانہ ہو، یعنی جتنے بھی جوڑ ہیں انسان کے اپنی جگہ پہ آ جائیں. سیدھے کھڑے ہوئے بغیر، کمر سیدھی کیے بغیر، ہاتھوں کو پیروں کو ویسے ہی چلے جائے واپس سے انسان سجدے میں، یہ جائز نہیں ہے. اچھی طرح کھڑے ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں. تو اس وقت آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ کہنا ہے. کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. مختلف چیزیں ذکر کی، جب رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم کیا کہو؟ اللہم ربنا ولک الحمد. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یسمع اللہ لکم، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری بات سن لے گا، اس نے سن لی. فإن اللہ تبارک و تعالی قال علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یقین کر لو اپنے دل میں کہ واقعی اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے، اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، اور اسے عطا کرے گا جو وہ چاہتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صادق المصدوق زبان سے یہ کہلوا دیا کہ واقعی اللہ نے سن لیا ہے، تو ہم یقین کرتے ہیں سنتا ہے. جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اپنے بندوں کی حمد کو جو وہ اس کی کرتے ہیں. اور اس کی تعلیل یعنی اس کی وجہ دوسری حدیث میں بیان کی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ جس کی یہ جو قول ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ فرشتوں کے قول کے ساتھ اگر مل گیا، جس طرح آمین کے بارے میں کہا تھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کا اصول آپ جانتے ہیں کہ نیکی کرنے سے جو ہے چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ اپنے آپ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے الگ سے معافی طلب کی جاتی ہے. بعض ایسی احادیث ہیں جس میں بعض نیکی کرنے پر کبیرہ گناہ کے معاف ہونے کا اگر ذکر آیا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یعنی اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کی چھوٹ دے دی جاتی ہے. وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ هَذَا الْاعْتِدَالِ. اچھا یہ جو ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مقتدی دونوں کہیں گے، کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ لگتا ہے، اور بہت سے علماء اس کے قائل بھی ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. تمہارے کہنے کا وہ کام ہے، اس کے کہنے کا یہ کام ہے. تو شیخ فرماتے ہیں جس طرح امام بھی جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ دونوں چیزیں کہیں، جبکہ اس حدیث کے مطابق تو پھر ربنا ولک الحمد صرف مقتدیوں کو کہنا چاہیے، امام کو نہیں، اگر وہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس کا کہنا اور اس کا. تو علماء کرام بتاتے ہیں جو حدیث ہے پیروی کرنے والی کہ امام یہ کرے تو تم کرو، اس میں صرف ترتیب بتائی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے یہ کام نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کہے تو تم یہی کہو، بلکہ تم یہ پوری چیز کہو. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی بھی، امام بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد مقتدی اور امام دونوں کہیں گے. اس کے کون کون سے صیغے ثابت ہیں؟ ربنا ولک الحمد کبھی اس طرح کہتے ہیں یعنی اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، اور کبھی کہتے ہیں بغیر واو کے ربنا لک الحمد، اور کبھی اسی میں اللہم لگا دیتے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد.
یہ سارے ثابت ہیں۔ اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ جب امام یہ کہیں تو تم بھی جو ہے اللہم ربنا جو ہے اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور فرشتوں سے اگر تمہاری یہ قول مل گیا پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی 1 2 3 4 قسم کے صیغے۔ پانچویں کون سا ہے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، آسمانوں، زمینوں اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرنا چاہے، آسمانوں، زمینوں اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرنا چاہے، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ یہاں یہ فرماتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جتنا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے اتنا بھرپور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور کبھی اسی کے آگے یہ کہتے ہیں اہل الثناء والمجد، اللہ تعالیٰ حقدار ہے ہر قسم کی ثنا کا اور بزرگی کا، تمجید کا۔ لا مانع لما اعطیت، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی جو ہے حیثیت والے کو اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں اس طرح کہ یہ بڑا ہے دیکھ لے گا تجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ چیز نہیں چل سکتی، کسی کی کوئی اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تو سب سے بڑا اور عظیم ہے، اور اس کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ کوئی اپنا حسب نسب یا عہدہ دکھا کر کوئی چیز منوا لے، ایسا نہیں ہے۔ اور کبھی آپ یہ اضافہ فرماتے ہیں 8ویں نمبر پہ کہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، کہ بندے نے جو کہا تو اس کا حقدار ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ پھر وہی بات اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وتارة یقول فی صلاۃ اللیل، کبھی رات کی نماز میں آپ یہ بھی کہتے ہیں لی ربی الحمد لی ربی الحمد لی ربی الحمد، یہ کہتے ہیں میرے رب کے لیے حمد ہے، میرے رب کے لیے حمد ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لی ربی الحمد لی ربی الحمد۔ اور آپ کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ قیام کرتے سورہ بقرہ نساء آل عمران کے ساتھ، رکوع بھی اتنا کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی کرتے، تو آپ اندازہ کریں کتنا طویل ہوتا ہوگا۔ 10ویں دعا، اور یہ کافی مشہور ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا مبارکا علیہ کما یحب و یرضی، یہ بھی ثابت ہیں کہ ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے بہت زیادہ بابرکت، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، ایسی اس کی حمد و ثنا ہے۔ ایک شخص نے یہ بات کہی تھی، یعنی یہ الفاظ ادا کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ نے جب اپنا سر اٹھایا رکعت میں سے یعنی رکوع میں سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، کس نے یہ بات کہی؟ اس سے معلوم چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور جو پیچھے سے آگے سے بھی آپ دیکھتے تھے نماز کی حالت میں وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تو آپ کو پوچھنا پڑا، اور اس شخص نے کہا میں نے یہ کہا ہے، تو فرمایا لقد رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے اوپر کچھ فرشتوں کو دیکھا، یبتدرونها ایہم یکتبها اولا، جلدی مچا رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کا اجر و ثواب پہلے لکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچائے، یعنی اتنے عظیم یہ کلمات ہیں۔ تو یہ رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اس سے تعلق سے کچھ احکام تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے اس میں اچھا اطالۃ ھذا القیام، اس کے بعد جو بلکہ اس میں یہ بات آئے گی کہ اس کے بعد جو یہ موضوع ہے اطالۃ ھذا القیام ووجوب الاطمینان فیہ، یہ جو قیام ہوتا ہے رکوع کے بعد والا، اس کو لمبا کرنا سنت سے ثابت ہے اور اس میں بھی اطمینان واجب ہے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یجعل قیامہ ھذا قریبا من رکوعہ کما تقدم بل کان یقوم احیانا حتی یقول القائل قد نسی،
بلکہ کبھی تو اتنے طویل آپ اس میں رکتے ٹھہرتے کہ سوچنے والا سوچتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، یعنی سجدہ کرنا، اتنا طویل آپ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ جو جو المسیء صلاتہ ہو اس کو بھی جو ہے آپ نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ ثم ارفع راسک حتی تعتدل قائما، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پورے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کتنا اعتدال؟ فَيَأْخُذَ كُلَّ عَزْمٍ مَا أَخَذَهُ، ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، اپنی جگہ واپس سے پکڑ لے۔ ایک روایت میں وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، جب تو اپنا سر اٹھائے رکوع سے تو اپنی کمر، اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر۔ وَارْفَعْ رَاسَكَ، سر اٹھا، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفَاصِلِهَا، وہی بات، تمام جوڑ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اور فرمایا اس کے بغیر نماز پوری نہیں۔ لا تتم صلاۃ، کوئی نماز قبول جو ہے پوری نہیں، لأحد، کسی کے لیے بھی، من الناس، لوگوں میں سے، اذا لم يفعل ذلك، اگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور فرماتے کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم صلبہ بین رکوعها وسجودها، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی، ایسے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے رکوع اور سجود میں کمر کو سیدھی نہیں کرتا۔ تو یہاں طویل قیام ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے سلفیوں میں، اہل الحدیث میں بھی، کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا نہیں۔ تو شیخ البانی اس کے سختی سے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں کہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بات کہ یعنی لوگ اس کے قائل ہیں اور آپ نے اس کو بدعت تک کہا ہے۔ لیکن بعض علماء قائل ہیں، جس طرح سعودی عرب کے علماء ہیں، شیخ ابن باز اور دیگر، اور شیخ ودی الدین شاہ راشدی کا پورے رسالے بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو لڑنے جھگڑنے کا سبب بنے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ البتہ دونوں اس کو سنت کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے کو یا باندھ دینے کو۔ بعض کہتے ہیں کچھ ثابت نہیں، ان میں سے جس پہ چاہے جو ہے انسان عمل کر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ارجو اللہ یضیق الامر، جب پوچھا گیا تو کہا مجھے امید ہے کہ اس میں اتنی تنگی نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی چاہے تو باندھ لے یا چھوڑ لے، واضح طور پہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ ایک ہی قسم کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں کہ قیام رکوع سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، اور قیام کے متعلق کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو، تو دونوں قیام ایک جیسے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سارے اعضاء واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں، مطلب رکوع سے پہلے جس حالت میں تھے بندھے ہوئے ہاتھ، اور یہ کہتے ہیں اپنی اصلی جگہ پہ آ جائیں، یعنی ہاتھ چھٹے ہوئے انسان کی جو حالت ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث سے آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو جو پہلا قیام ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں وہ قیام کی بات ہی نہیں چل رہی تھی، اس میں رکوع اور اس سے اٹھنے کی بات تھی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے۔ اس طریقے کے وہ جو ہے ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، تو اس میں کشادگی ہے دونوں طرف کے دلائل پڑھ کے، جس پہ دل انسان کا مطمئن ہو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ورنہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یعنی ان کے رد پہ کچھ لکھا بھی شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ نے بعض نماز کے مسائل پہ، ان میں یہ بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ چلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اگر کہا بھی ہوں تو یہ تو پھر بھی دلیل نہیں بنتا، کیا رکوع سے پہلے والے قیام اور بعد والے کو ایک جیسی مراد لے کر آپ اس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رکوع سے پہلے والا جو قیام ہے اصلی، اس کو بھی یہ کہتے تھے کہ چاہو تو کر لو یا نہیں، اس کا مطلب نہیں کہتے تھے، دونوں کو ایک جیسی چیز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کیسے اجازت دیں سنت جیسے معاملے پہ، تو وہ عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ بہرحال دلائل دونوں کے پاس ہیں، اور بتاتے ہیں طویل کہ نماز میں 3-4 ہی حالتیں ہیں، یا تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، یا ہاتھ گھٹنے پہ ہوتے ہیں رکوع میں، یا جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں زمین پہ ہوتے ہیں، جب ہم قعدہ تحیات وغیرہ بین السجدتین ہوتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، پیر موڑ کے ہاتھ ہم نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، تو یہی حالت ثابت ہیں۔ صدل یعنی ہاتھوں کو لٹکانا تو کہیں ثابت نہیں ہے، تو باقی چیزیں تو خارج ہو گئیں گھٹنے پر رکھنے کی وجہ سے یا زمین پہ رکھنے کی وجہ سے، صرف قیام ہی رہ گیا، تو وہ پہلے کا ہو یا بعد کا دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جیسا یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد سارے اعضاء جگہ پر آ جائیں، اس کا مطلب ہے اصلی نیچرل پوزیشن میں ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوں، تو یہی بات تو دو سجدوں کے درمیان بھی ہے کہ اتنا اطمینان سے بیٹھے کہ سارے اعضاء اپنے جگہ پر آ جائیں، حالانکہ اس میں تو پیر مڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹنے زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے انسان۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ پہلے والی حالت میں آ جائے جو سجدہ کرنے سے پہلے تھی، پہلے والی حالت میں آ جائے جو رکوع کرنے سے پہلے تھی۔ تو اللہ عالم، یہ ایک بحث ہے جس میں ہم زیادہ طویل جو ہے نہیں پڑھنا چاہتے۔ اس کے بعد جو ہے السجود، سجدے کا بیان۔
सुम्मा काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिर व यहवी साजिदन, तकबीर कहते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। और अलमुसी सलाता को भी इसका हुक्म दिया और कहा किसी की नमाज़ पूरी नहीं होती जब तक ये करे समी अल्लाह लिमन हमीदा और सीधा खड़ा हो जाए। फिर सुम्मा यक़ूलु अल्लाहु अकबर सुम्मा यसजुदु हत्ता तत्मइन्ना मफासिलहु, फिर सजदे में गिर जाए कि उसके सारे आज़ा अपनी जगह पकड़ लें सही तरीके से इत्मीनान से। वो काना इज़ा अरादा यसजुदा खब्बारा, जब आप सजदे का इरादा करते तकबीर कहते और अपने दोनों जो बाजू हैं कांधे बगलों से अलग रखते सजदे करने के लिए, ऐसे नहीं चिपके हुए होते ताकि खुलकर सजदा करें। वो काना अहयानन यरफ़अु यदैहि इज़ा सजदा, अच्छा जो रुकू से उठकर तकबीर है और उसके साथ रफ़उल यदैन करना है तकबीर तहरीमा के ही जैसा, और उसका हुक्म भी यही है कि तकबीर के साथ हाथ उठाएं, हाथ उठाने के बाद तकबीर कहें, या फिर जो है बल्कि तकबीर नहीं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू से उठने पे तकबीर नहीं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के साथ हाथ उठाएं या कहने के बाद हाथ उठाएं या फिर हाथ उठाने के बाद वो कहें। एक और जगह रफ़उल यदैन के शेख कायल हैं और बहुत से सहाबा से यहाँ नीचे ज़िक्र करते हैं और बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि रुकू से उठने वाला तो आपने किया था रफ़उल यदैन, वापस से सजदे में जाने के लिए भी अगर रफ़उल यदैन करें, हाथों को उठाएं, तो इसकी भी वो दलाइल देते हैं। बाज़ उलमा इत्तदाल की राह अपनाते हुए कहते हैं कि कभी कभी ये करना चाहिए। क्यों कि अगर इस तरह होता तो सारे सहाबा रिवायत करते बाज़ ने की है और कभी कभी की है, तो इसका मतलब कभी करते थे और कभी नहीं करते थे। इसको यानी हमेशा का एक जो है रफ़उल यदैन की बाकायदा जगह बना लेना, जो कि तकबीर तहरीमा रुकू में आते जाते और तीसरी रकात के लिए उठने के लिए होता है, उनमें ये शामिल नहीं है। अल-खुरूर इला सुजूद अलल यदैन, ये भी एक मसला है कि जब हम सजदे में जाते हैं पहले अपने घुटने रखें या हाथ रखें, क्योंकि घुटने रखने के भी जैसे हमारे यहाँ हनफी हैं, देवबंदी, बरेलवी, यहाँ सऊदी में भी जो हम्बली वगैरह फ़िक़्ह पे चलते हैं वो जो है पहले घुटने रखने के कायल होते हैं, और जो अहलुल हदीस हैं ख़ुद शेख अलबानी और दीगर उलमा हैं वो पहले हाथ रखने के कायल हैं, और बाद इजाज़त देते हैं कि दोनों में से जिसमें आसानी हो, जिस तरह शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का मैंने तर्जुमा किया था शेख उल-उसैमीन का, कि जो आसानी से लगे उस तरह कर ले। और इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह इस पर बहुत कुछ लिखते हैं कि घुटने पहले रखने चाहिए, लेकिन उनका उलमा ने ठीक ठाक जवाब दिया, शेख अलबानी समेत दीगर उलमा ने, और उनके दलाइल का यानी रद्द किया है कि हाथों को पहले रखना चाहिए। वकाना यदअ यदैहि अलल अर्दि क़ब्ल रुकबतैहि, घुटने से पहले हाथ रखते हैं। इसका हुक्म दिया इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, इस तरह सजदे में ना जाए गिरे जिस तरीके से ऊँट बैठता है। और आगे बता भी दिया कि कोई अपनी मर्ज़ी से तशरीह ना करे, फरमाया कि वल यदअ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, तो उसे चाहिए कि अपने हाथों को घुटनों से पहले रखे। इसमें फिर इख्तलाफ है, उलमा का लंबी बात है लुगत के एतबार से, और हदीस और सीरत से बयान करते हैं क्या जानवर या ऊँट के जो हाथ हैं वो तो आगे के हाथ कहलाते हैं, और घुटने भी क्या उसी हाथों के अंदर जो होते हैं उनको घुटना कहा जाता है पीछे वालों को। तो ज़्यादा सही है कि वो हाथ हैं और उसके हाथ ही में घुटने हैं, चाहे वो घोड़ा हो चाहे वो ऊँट हो। और हम देखते भी अपनी आंखों से कि घुटने के बल जिस तरह एक इंसान जा रहा होता है, ऊँट भी उसी तरीके से घुटने रख के जाता है। अड़ियल ऊँट जो होता है ज़िद्दी, और एक पहले घुटना रखता है दूसरा, तो इसकी तफसील करके एक दूसरे का जवाब देते हैं उलमा। तो ज़्यादा सही ये है कि पहले हाथ रखे जाएं, ये ज़्यादा सहारा सही तौर पे मिलने के भी ज़्यादा लायक है, अच्छी तरीके से जम के इंसान सजदा कर सकता है। कई लोगों को हमेशा घुटने पहले रखते हुए आगे पीछे गिर रहे होते हैं, पीछे से फिर सहारा लेते हैं, तो ये ज़्यादा नेचुरल पोजीशन भी है। और ये हदीस भी आपने सुनी, वो जो हदीस है जिसमें घुटने का जिक्र है पहले रखने का, उसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह ज़ईफ़ करार देते हैं पूरी तफसील बयान करके। और एक मशहूर दलील जिसे दलील बनाते हैं सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बाद में ईमान लेकर आए थे। पहले वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे तो आपका पीछा किया, जब उनके जो है सर पे इनाम रखा गया था मुशरिकीन की तरफ से कि मैं इन्हें पकड़ के लाऊं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो अल्लाह की तरफ से ये मुआज़ा हुआ और उन पर पकड़ आ गई थी जब वो पीछे से आ रहे थे कि रेत के अंदर सहरा में आगे के दोनों हाथ घोड़े के
گھٹنے تک، یعنی دونوں چیزیں انہوں نے استعمال کی. میرے گھوڑے کے جو ہاتھ ہیں آگے کے گھٹنے تک اندر دھس گئے تھے. تو عرب کے نزدیک یہی تھا کہ آگے والے ہاتھ ہوتے ہیں اور اسی میں اس کے گھٹنے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہو کانا یعتمد، بلکہ فرمایا ان الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ، ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح انسان کا چہرہ سجدہ کرتا ہے. فاذا وضع احدکم وجہہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا چہرہ رکھے، فلیضع یدیہ، تو ہاتھ بھی رکھے. سجدے میں ہاتھ بھی رکھے ہوتے ہیں ہم نے زمین پہ، اپنا چہرہ، پیشانی، ناک سب. اور وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا، جب وہ اٹھتا ہے سجدے سے تو ہاتھوں کو بھی اٹھائے اور اپنے چہرے کو بھی اٹھائے. چہرہ پہلے اٹھتا ہے، ہاتھ بعد میں، ہاتھ پہلے جاتے ہیں، چہرہ بعد میں سجدے میں. وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ كَفَّيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا، اپنے ہتھیلیوں پر، انسان کی جو ہتھیلیاں ہیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے، سہارا کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے، یعنی ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے، ہتھیلیاں، انگلیاں ان کی آپس میں ملی ہوتی، اس سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جب نیچے زمین پر رکھتے اور سجدے میں جب گر جاتے تو ان کو قبلہ رخ رکھتے آپ انگلیوں کو ملا ہوا. وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَأَحْيَانًا حَذْوَ أُذُنَيْهِ، وہی بات کہ کبھی اپنے کاندھوں تک اور کبھی اپنے کانوں کی لو تک، جس طرح تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے آپ اٹھاتے تھے، سجدے میں بھی زمین پر اسی لیول پہ آپ نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. وَكَانَ يُمَكِّنْ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اچھی طرح جما کے اپنی پیشانی اور ناک کو رکھتے. بعض لوگ بس ڈھیلا ڈالا یوں جیسے ٹچ کر کے واپس اٹھ رہے ہیں، کچھ ہو جائے گا انہیں. اچھی طرح جما کے اپنی ناک اور پیشانی رکھنی چاہیے انسان کو. اور وہ جو نماز بگاڑ کے پڑھنے والا تھا اس کو بھی کہا کہ اذا سجدت فمکن لسجودک، اچھی طرح جم کے ٹھہراؤ کے ساتھ وضو کرو، جو ہے سجدہ کرو. اور فرماتے کہ اذا انت سجدت، جب تو سجدہ کرے، فامکنت وجہک ویدیک، ہاتھوں اور پیشانی، چہرے کو اچھی طرح جما کے رکھ. حتی یطمئن کل عظم منک الی موضعہ، ساری ہڈیاں اپنی جگہ پکڑ لیں واپس سے سجدے کی حالت میں. اور فرماتے کہ لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، اس شخص کی نماز ہی نہیں کہ جتنی پیشانی، جہاں پیشانی اس کی لگ رہی ہے وہاں اس کی ناک بھی لگی نہ ہو زمین پر. بہت سے لوگوں کو آپ غور کریں تو وہ ناک لگاتے ہی نہیں ہیں، صرف پیشانی لگائی ہوتی ہے، تو ان کی جو ہے نماز نہیں ہے. جس طرح بھی آگے حدیث آئے گی، اس کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ. اور کیا کرتے آپ جو ہے اپنے رکبتئی، اپنے دونوں گھٹنوں کو بھی جما کے رکھتے پیچھے. وہ اطراف قدمئی، پاؤں کے جو کنارے ہیں ان کو بھی موڑ کر ان کی انگلیوں کو قبلہ رخ ہوتی. اور آپ جو ہے گاڑ کے رکھتے، یعنی کھڑے کر کے اپنی دونوں ایڑیوں کو، عقیبئی ہی جو پیچھے ایڑیاں ہیں انسان کی، ان کو ایک تو کھڑی رکھتے ہیں اور ان کو آپس میں ملا کے رکھتے ہیں. وہ امر ابھی، اور اس کا حکم بھی دیا. تو یہ وہ ہذہ سبعۃ اعضاء کان صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علیہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کروں. کون سے؟ دونوں ہتھیلیاں، رکبتان، گھٹنے دونوں، 4 2 4، والقدمان، دونوں پیر پیچھے سے جو موڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہو گئے 6. اور جو الجبہۃ والانف، پیشانی اور ناک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر ایک عضو گنا، تو یہ 7 ہو گئے. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، امرت ان اسجد، یا امرنا ان نسجد، مجھے حکم دیا گیا ہے، ہم سب کو حکم دیا گیا ہے، علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر، 7 جوڑوں پر جو ہے 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں. آپ نے بتایا وہ علی الجبہہ و اشارہ بیدہ علی انفہ، پیشانی پر، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ناک پر بھی. والیدین، اور ایک روایت میں ہے الکفین، دونوں ہاتھ یا ہتھیلیاں، رکبتین، گھٹنے دونوں، و اطراف القدمین، دونوں پیروں کے کنارے. ولا، ساتھ میں ایک چیز سے منع بھی کیا، ولا نکفت الثیاب والشعر، ولا نکفت الثیاب والشعر، ہم اپنے کپڑے اور اپنے بالوں کو نماز میں نہ سمیٹیں. اپنے کپڑوں کو آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ سجدے میں جا رہے ہیں واپس سے سیٹ کر رہے ہیں، 2 سجدوں میں واپس سے سیٹ کر رہے ہیں، پیچھے سے اوپر کر کے واپس سے جا رہے ہیں سجدے میں، اپنی سیٹنگ میں لگے رہتے ہیں.
اسی طریقے سے چادروں سے اس کو بار بار سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں توجہ انسان کی بڑھتی ہے، اور بالوں کو سنوار رہے ہیں یا پھر بال باندھ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی منع ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہیں، ان کو موڑ کے رکھنا وغیرہ نہ، جس طرح پتلون جو ہے یا شلوار ہونی اتنی چاہیے کہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو کہ آپ کو موڑنے کی نوبت آئے، یا پھر آستین موڑ کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس سے منع کیا، اسے بھی نیچے انسان جو ہے لٹکائے۔ اگر لمبے آستین والی پہنی ہے اس نے تو آستین نیچے تک اوپر فولڈ نہ کیے ہوں، اسے کھول کے رکھے انسان۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا نہیں، بلکہ فرمایا اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اعراب، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ 7 چیزیں بھی اس کے ساتھ اعضاء سجدہ کرتے ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے چوٹی باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا، لمبے بال ہوتے ہیں جن کے، مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے تو جائز ہے کہ بار بار وہ چوٹیاں نہ کھولیں، ان کے لیے منع ہے کہ چوٹی باندھے سمیت نماز نہ پڑھیں، یعنی پہلے سے ہی باندھ کر نماز میں داخل ہو جائیں وہ بھی منع ہے، اور جو ہے بیچ میں جو ہے انسان اپنے بالوں کو باندھے وہ بھی منع ہے، یا ان سے کھیلیں یا ان کو سمیٹیں۔ اس کی مثال بیان کی انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف، اس طرح نماز پڑھنے والا جو بال باندھ کے نماز پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے کہ کسی شخص کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے ہوں، جس طرح نہیں پولیس ہینڈز اپ کر لیتی ہے، پیچھے ہاتھ باندھ لیتی ہے ہتھکڑیوں سے، تو اس شخص کی مثال اس طریقے سے ہیں، جس کے ہاتھ پیچھے بندھے وہ کہاں سجدے میں اپنے ہاتھ رکھ سکتا ہے، اسی طرح جس کے بال بندھے ہیں اس کے بال کہاں سجدے میں اللہ کے حضور گر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ذالک کفل الشیطان، یہ تو شیطان کی سواری ہے، یعنی جو چوٹی ہے اس کی جڑ پہ شیطان جیسا نہیں چڑیلیں بیٹھی ہوتی ہیں جھاڑو کے اوپر گا رہی ہوتی ہے، یہ اس کی سواری بنا لیتا ہے شیطان، اس کی سواری ہے، بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو، سجدے سے روک رہا ہے شیطان کا تو یہ کام ہے، اسی نے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جو آج تک جو ہے راندہ درگاہ بن چکا ہے، ایک برائی کا نشان بن چکا ہے۔ وَكَانَ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ، آپ اپنے ہاتھ بچھا کے نہیں رکھتے کتوں کی طرح جو بچھا کے رکھتے ہیں، اس سے تو منع کیا ہے۔ اس سے ابھی جو پہلے بھی حدیث گزری ہے، آگے بھی آئے گی کہ منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو خصوصاً جو حنفی ہیں دوسرے کہتے ہیں نیچے اچھی طرح اپنے جو ہے رانوں سے پیٹ کو لگا کے چپکا کے گٹھڑی کی طرح جو ہے ایک چھوٹے ٹوکری کی طرح، پوٹلی کی طرح عورت بن کر جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ لے، جیسے کوئی ٹوکری پڑی ہوئی، اور ہاتھوں کو بیچ کتے کی طرح بچھا کے اس طرح رکھے، اس کو کوئی بے پردگی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مردوں کی طرح ان کے احکام ہیں سوائے کچھ چیزوں کے جس طرح ان کے لباس ہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جو ہے لا یفترش ذراعیہ بل کانا یرفعہما عن الارض، زمین سے اٹھا کے رکھتے کونیوں کو، وَيُبَاعِدُهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، اپنے بغلوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ يَبْدُؤُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، پیچھے سے آپ کے بغلوں کی جو بغل کے قریب جگہ ہیں وہ سفیدی ہوتی ہے انسان کے تھوڑے، اور جسم کے سکن کا جو ٹون کلر ہے اس سے ہٹ کے وہ تک نظر آتی، زمین سے اوپر رکھتے ہیں، اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے، دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بکری چھوٹی گزرنا چاہتی تو وہ آپ کے اس نیچے والی جگہ سے جہاں تک اپنے ہاتھ رکھے ہیں بغل اور اس کے نیچے سے آگے سے گزر سکتی تھی، اتنا آپ فاصلہ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ مبالغہ کرتے، سختی کرتے اس پہ، یعنی دور رکھتے کہ صحابہ جو ہے آپ پر یعنی ترس کھا رہے ہوتے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اتنی کی مشقت کر رہے ہیں، لنأوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنا زیادہ آپ سجدے میں دور کرتے، یہ لوگ ایسے بغل سے بالکل چپکا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کے تعلق سے ظاہر سی بات ہے، جب آپ جماعت سے پڑھ رہے ہو اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، دوسرے کا منہ لگے گا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، بلکہ جو باجماعت نمازیں اس میں تو الگ حکم ہے کہ وہ نمازی زیادہ اچھے ہیں جو نرم کاندھوں والے ہیں، یعنی دوسروں کو اپنے کاندھے اکڑا کر رکوع سجود میں وغیرہ میں تکلیف نہیں دیتے، نرم رکھتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ آپس یعنی چپک جائیں گے آپ کے پہلو سے جب قریب مل کے کھڑے ہوں گے سنت کے مطابق۔ عام طور پہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ کو دور رکھنے ہیں اس طریقے سے، اس کا آپ حکم دے، آج کا آپ نے حکم بھی دیا اسے جب نماز کا حکم دے رہے تھے، اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، اپنی ہتھیلیاں رکھنا اچھی طرح اور اپنے کوہنیوں کو اٹھائے رکھنا، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال اختیار کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط
कमा यबसुतुल कल्ब, कुत्ते की तरह अपने हाथ बिछा के ना रखें। दूसरी रिवायत में वला यफ्तरिश अहदुकुम ज़िराई इफ्तिराश अल कल्ब, कुत्ते की तरह अपने हाथों को बिछा कर ना रखे, अपने यानी कोहनियाँ भी ज़मीन पे जो टेकी होती हैं लोगों ने, ये मतलब है। और फरमाते ला तबसुत ज़िराई का बस्तसब, जानवरों की तरह अपने हाथों को ना बिछाओ। और फरमाते वद्दाइम अला राहितैक, अपनी हथेलियों को खूब जमा के रखो, उसका टेक लगाओ, यानी उसको टेका हो तुमने ज़मीन पे। व तजाफ़ा अन दबआइक, दबआइका का मतलब है यानी बाजू जो हैं उसको तजाफ़ा यानी दूर रखो, जिस तरह नहीं है कुरान में तजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, दूर रखना। फ़इन्नका इज़ा फ़अल्ता ज़ालिक, जब तुमने इस तरह कर लिया तो क्या होगा, सजदा कुल्लु उज़्विन मिनका मअक, तुम्हारा एक एक आज़ा उज़ू तुम्हारे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर सजदा कर रहा होगा। ये सजदे के तफसीली अहकाम हैं जो आपने सुने, उसकी कैफियत है, और इसमें काफ़ी लोग जो है गफलत का शिकार हैं। रुकू की तरह सजदे में भी इत्मीनान ज़रूरी है, सजदे में भी जो है इत्मीनान ज़रूरी है। वजूब तमानीना फ़िस्सुजूद, वजूब तमानीनति फ़िस्सुजूद, वकाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरु बिइत्माम रुकूइ वस्सुजूदी व यضرबु लिमन ला यफ़अलु ज़ालिका मसलुल जाई। वही वाली बात कि जो इत्मीनान से रुकू और सुजूद नहीं करता, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म देते हैं, अल्लाह इस शख्स की नमाज़ को देखता भी नहीं, उसकी मिसाल ज़िक्र की भूखे की तरह, पेट भी उसका नहीं भरता, सैर नहीं होता, एक दो खजूरें उठाता है, ठूंगे लगा रहा है मुर्गे की तरह, ना उसे वो फ़ायदा मिल रहा है, कौवे की तरह जैसे खून में जो है ठूंगे लगा रहे हैं, यानी पड़े हुए किसी चीज़ पे छींटे मार रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं देती इसको चीज़ को। और इस शख्स को बदतरीन चोर करार दिया जो नमाज में ये काम चोरी करता है और सही तरीके से नमाज को बहस्न खूबी अदा नहीं करता। मोमिनीन तो वही कामयाब हैं जो खुशू और खुदू नमाज में इख्तियार करते हैं। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है कि अपने सर से कोई फरीज़ा उतार के जो है बोझ उतार दिया इंसान ने। अच्छी तरीके से जो खुशू और खुदू इख्तियार करते हैं वो दुनिया में कामयाब हैं, उनके ज़िंदगी में उस नमाज का असर होता है, फ़वाहिश मुनकरात से बचते हैं, आखिरत में जन्नतुल फिरदौस उन्हें मिलेगी जिनका ज़िक्र किताब सुन्नत में है। और आपने ऐसे शख्स की नमाज बातिल होने का हुक्म लगाया, फतवा लगाया जो रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी नहीं करता, और इसकी तफसील रुकू के बयान में गुज़र चुकी है, और हदीस अल-मुसी सलातों में भी इसका हुक्म है। इत्मीनान रुकन है, यहाँ तक कि वो लोग हमारे यहाँ हनफी आमतौर पर तेज़ से नमाज़ पढ़ते हैं उनके फ़िक्र में भी जो है इत्मीनान रुकू जो है ये ज़रूरी है, अरकान में से हैं, उसकी वो परवाह नहीं करते, अरकान में से हैं। एक तो यानी जिस तरह क़याम, रुकू, सजदा और क़ायदा, ये तमाम चीज़ें अरकान में से हैं, इसी तरीके से इन चीज़ों में इत्मीनान होना ये भी रुकन में से हैं, जिसके बगैर जो है नमाज काबिल कबूल नहीं है और बातिल हो जाती है। कम अज़ कम इतना हो कि वो इत्मीनान से रुक के मसलन एक मरतबा पढ़ सके, जिसे कहा जा सके कि ये रुकू है और उसमें वो रुका है या सजदा है। बिल्कुल इतने तेज़ी से जल्दी से कभी आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि जो है वो इतने तेज़ी से, बिजली की सी तेज़ी से जो है नमाज़ पढ़ रहा है कि जो है डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, इतने तेज़ी से भी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़कार और सुजूद जो है हम अपने अगले दर्स में पढ़ेंगे। इस ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।